أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی عنایت اور کرم فرمائی سے آپ کی اس موقر ترین مجلس میں شریک ہونے پر میں اپنی سعادت مندی محسوس کر رہا ہوں. حضرات، مختلف مجموعوں میں بیان کرنے کے موقع ملتے رہتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ جتنا قیمتی مجمع اس وقت اس مسجد میں جمع ہیں اور جس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچنے کی توقع ہے، بہت دور دور تک پہنچنے کی توقع ہے، اس اعتبار سے ہر بیان کرنے والے کے لیے بھی اور اس عاجز کے لیے یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں. حضرات، ہر امام چاہے وہ اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھتا ہو اور چاہے نمازی اس کی تحقیر کرتے ہوں، لیکن کم سے کم یہ تصور وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھے کہ میں اس جگہ کھڑا ہوتا ہوں جس جگہ کھڑے ہوتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. منصب امامت کتنا عظیم منصب ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اس منصب کے متعلق جو متنوع قسم کی گفتگو ہونی چاہیے وہ تو انشاءاللہ ہمارے بعد میں آنے والے موقر حضرات اہل علم مختلف نہجوں سے آپ کے سامنے وہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. اللہ کرے اس وقت اس بولنے والے کے ذہن میں وہ ساری باتیں آئیں جو اس سننے والے مجمع کے لیے مفید سے مفید تر ہوں. حضرات، موضوع کا انتخاب ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اور جب آدمی موضوع کے انتخاب میں کامیاب ہوتا ہے تو سننے والوں کو نفع ہوتا ہے. بعض دفعہ بولنے والا بہت اچھا موضوع منتخب کرتا ہے، مگر وہ سننے والوں کا موضوع وہ نہیں ہوتا ہے تو بات اپنی ذات کی حد تک بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن سننے والوں کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ضرورت ان کی پوری نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہر بولنے والے کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پھر بہت عاجزانہ طور پر، قلبی طور پر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اس وقت میرے سامنے جو منتخب ترین مجمع ہے، اس مجمع کو جن باتوں کی ضرورت ہے آپ مجھے استعمال فرمائیں اور میرے ذریعے سے وہ باتیں ان تک پہنچیں. بیان کرنے والے کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ نلکے کی حیثیت ہوتی ہے. پانی زمین کے اندر سے آتا ہے اور امت تک پہنچتا ہے، نل کا بیچ میں صرف پانی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن امت پیاسی ہوتی ہے، اس پیاسی امت تک اللہ تعالیٰ شانہ کسی انسان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں وہ باتیں ڈالتے ہیں جس سے امت کو نفع ہوتا ہے. حضرات ائمہ کرام، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا منصب انتہائی قیمتی منصب ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ امت آپ کے ساتھ رویہ کیا برت رہی ہے، اور جو کچھ امت کا رویہ ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قسم قسم کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہی فرمائی ہے کہ وقت آئے گا اماموں کی ناقدریاں ہوں گی، اور جب ناقدریاں ہوں گی تو مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے،
کہ لوگ مجبور ہوں گے ایک دوسرے کی درخواست کرنے پر کہ تم نماز پڑھاؤ اور لا یجدون امام یصلی بہم سیاتی علی الناس زمان، یقیناً لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا یتدافع اہل المسجد، مسجد والے ایک دوسرے کی درخواستیں کریں گے بھائی امام ہے ہی نہیں، اب آپ نماز پڑھائیں، لا یجدون امام یصلی بہم۔ تو چاہے امت کی طرف سے کتنی ہی ناقدری ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارا ہر امام کم سے کم یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اس منصب پر کھڑا کیا ہے جس منصب پر کھڑے ہوتے تھے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس منصب پر کھڑے ہوئے ہیں صدیق اکبر، جس منصب پر کھڑے ہوئے ہیں فاروق اعظم، جس منصب پر کھڑے ہوئے ہیں عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ ورضی اللہ عنہم، جس منصب پر کھڑا ہونے کی ذمہ داری امیر المومنین کی ہے۔ اور جب بھی مسلمان حکمراں صفات اپنے در پاتا تھا، وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جیسے ملک کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اسی طرح سے مسجد کی امامت بھی میرے کندھوں پر ہے۔ چنانچہ بعد کی پوری تاریخ میں جب بھی کوئی صالح حکمران آیا ہے، جیسے وہ ملک کا نظام چلاتا تھا ویسے وہ مسجد کی امامت بھی کرتا تھا۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہوں گا، وقت بچانا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں جو چند ممتاز ترین اور انتہائی عادل حکمران گزرے ہیں، اس میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی، جو بلا شبہ ولیوں کے جیسے صفات کے حامل شخص تھے، وہ خود امامت کرتے تھے۔ اور جتنے عرصے تک انہوں نے جہاں بھی انہوں نے اپنی حکومت کے دوران سفر کیا یا اپنے مرکزی مقام پر رہے تو ہمیشہ خود امامت کرتے تھے، بلکہ ان کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں تہجد کے وقت پہنچیں گے اور عشاء کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی ذاتی شخصیت کی صفات ہیں۔ تو منصب امامت انتہائی قیمتی منصب ہے، انتہائی بابرکت منصب ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مملکت اسلامیہ میں سب سے نازک اور سب سے اہم کام کون سا ہے، جواب ہے کہ نماز پڑھنا۔ اسی لیے حضرات ائمہ بار بار یہ سمجھیں کہ اگرچہ ہم کئی اعتبار سے طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، بس اس کے باوجود جو منصب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے یہ منصب انتہائی قیمتی ہے۔ کبھی خود امام کی طرف سے اس منصب کی ناقدری ہوتی ہے تو بعد میں سزا بھی لگ جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ایک کشمیر سری نگر کے قریب ایک گاؤں میں کسی وفات پانے والے کی وفات کے بعد ان کے ہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں امام صاحب بھی تشریف لائے اس گاؤں کے، اور وہاں محلے کے لوگ بھی جمع ہوئے۔ سوئے اتفاق امام صاحب اور محلے والوں میں کوئی تضاد آپس میں تھا، تو مجلس تعزیت میں امام صاحب اور محلے کے ذمہ داروں میں ٹکراؤ شروع ہوا۔ وہ محلے کے ذمہ دار امام صاحب کو شکایتیں کرتے رہے اور ان کو برا بلا کہتے رہے، اسی میں امام صاحب مشتعل ہو گئے، اور مشتعل ہو کر کے انہیں ان کی زبان سے بہت برا جملہ نکل گیا۔ انہوں نے کہا لعنت اس امام تس۔ تو میں ہل گیا، میں نے کہا فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور بہت ہی حسرت ہو گئی اس کی زبان سے کیا جملہ نکل گیا۔ میرے بھائی، ان گنہگار آنکھوں نے اس امام صاحب کو بٹمالو میں کیلے بیچتے ہوئے دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں بٹمالو اڈے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ریڑے پر بیٹھ کر کے کیلے بیچ رہا تھا، 10 روپیے درجن، 10 روپیے درجن، 10 روپیے درجن۔ میں سوچتا رہا کہ یا اللہ، یہ وہ شخص ہے جو کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوگا قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اعلان کرتا ہوگا اللہ نے یہ چیز ایمان والوں پر فرض کی ہے، اللہ نے یہ چیز ایمان والوں کے لیے حرام کی ہے، اللہ کے نبی کے کمالات بیان کرتا ہوگا، صفات بیان کرتا ہوگا، اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف، قرآن کا تعارف، یہ سارا بیان کرتا ہوگا۔ اس کی زبان کیا بولتی تھی، اس کا ذہن کس کام میں لیے استعمال ہوتا تھا، اور منصب اس کا کون سا تھا، اور شاید اسی ناقدری کی وجہ سے آپ نے اس کو پھینک کر کے کہاں پہنچایا، ریڑے پر بیٹھ کر کے صبح سے شام تک اب اس کو صرف یہ بوجھنا ہے 10 روپیے درجن، 10 روپیے درجن۔ تو ہر امام کو پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت اونچا منصب عطا فرمایا ہے، میرے ذریعے سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی ساری نماز اللہ تک پہنچے گی۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشہور مسئلہ قرات خلف الامام کے میں ایک بحث کی ہے، فلسفیانہ بحث۔ انہوں نے کہا نماز کا نمائندہ آگے جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو امام ہوتا ہے۔ مقتدیوں کی نماز تو امام کے ساتھ ایسے ہے جیسے ٹرین کا ڈبہ، کہ ٹرین میں جو انجن ہوتا ہے وہ انجن ہی ساری گاڑی کو کھینچتا ہے اپنے ساتھ، اور پیچھے سارے ڈبے جو ہے وہ ماتحت ہے اس کے،
اس کے بعد انہوں نے دوسری فلسفیانہ بحث کی ہے. غرض یہ کہ امامت کا منصب انتہائی قیمتی منصب ہے. اس قیمتی منصب میں تحقیر نہیں آنی چاہیے ذہنوں میں کہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں، ہماری معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تنخواہیں برابر نہیں مل رہی ہیں، لوگ جتنی آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہمارے لیے وہ آسانیاں نہیں ہیں. بلا شبہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کیونکہ اسلام سوسائٹی میں پوری طرح سے نافذ نہیں ہے. اگر اسلام پوری طرح سے سوسائٹی میں نافذ ہوتا تو مملکت اسلامیہ کی پہلی ذمہ داری ہے مسجدوں کا قیام، مسجدوں کے اماموں کے انتظامات، مسجدوں میں مؤذنوں کے انتظامات اور ان کے تنخواہوں کے انتظامات. یہ تو مملکت اسلامیہ کا پہلا کام ہے. اس کے بعد باقی سارے کام بعد میں ہوں گے. لیکن چونکہ آج کا دور جو دور ہمارے سامنے ہے، اس دور میں وہ سب نہیں ہو سکتا ہے، تو آج کی یہ ساری ذمہ داری خود امت کے کندھوں پر آ گئی ہے. جیسے مسجد کی تعمیر مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری تھی، اور اب مملکت اسلامیہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو عوام اپنی مسجدوں کے خود تعمیر کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اماموں کی تمام ضروریات، اماموں کا قیام، اماموں کا تقرر، اماموں کے لیے انتظامات، یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ امت کے کندھوں پر آئی ہے. اب اگر امت اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی برت رہی ہے، یہ ان کی دین سے دوری کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کو تو شکر پڑنا چاہیے کہ جناب ہمیں امام مل رہا ہے. اور ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ جس مسجد والوں کو، جس مسجد کو صالح امام، صلاحیتوں والا امام، خوبیوں والا امام اور شرائط والا امام مل گیا، وہ مسجد والے خوش قسمت ہیں. ورنہ ایسا بھی ہوگا کہ جناب والا فاسق امام آگے نماز پڑھا رہے ہوں گے اور اس کے بعد امت کے لیے کوئی چارہ کاری نہیں ہوگا، اسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایسے امام ہوں گے جن کے عقائد صحیح نہیں، ایسے امام ہوں گے جن کی تلاوت صحیح نہیں، ایسے امام ہوں گے جن کا رویہ صحیح نہیں، ایسے امام ہوں گے جن کے اندر صفات امامت نہیں ہوں گی، اور لوگ مجبور ہوں گے انہیں پر نماز پڑھنے کے لیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ صفات اور شرائط والا امام مفقود ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، کہ اگر تم کا اگر امام کبھی بدقسمتی کی وجہ سے اگر تم کو ایسا امام مل گیا کہ جو فاجر امام ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا، کیونکہ صالح امام تم کو ملے گا ہی نہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ امت جب دین پڑھنے کو تیار نہیں ہوگی تو صالح امام نہیں ملیں گے. تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہر امام اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، امت کے رویے کی وجہ سے یا اپنی دینی حس کی کمزوری کی وجہ سے اس منصب کو حقیر مت سمجھے. نماز کی قبولیت پر اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہوگی وہ سب سے پہلے اسی شخص پر نازل ہوتی ہوگی. آپ کو کم سے کم اب اس امامت کے ذریعے سے آپ کی اپنی نمازیں بالکل درست ہیں، کیونکہ امامت مقتدیوں کے ڈر کی وجہ سے ساری توجہ نماز کی طرف رہتی ہے. مقتدیوں میں سے اگر ہم جیسے مقتدی ہیں تو نماز میں خیالات ادھر ادھر رہیں گے، اور اس تصور کے ساتھ کہ امام آگے ہے وہ خود ہی یاد رکھے گا کون سی رکعت ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدہ کیسا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. مقتدی جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن امامت کے منصب پر کھڑا ہونے والا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی اپنی نماز بالکل صحیح اور کامل ہے. جب اللہ نے یہ منصب آپ کو عطا فرمایا تو اب اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے. ان تقاضوں میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا ہو جانی چاہیے جن صفات کا ہونا اماموں کے اندر لازم ہے. اگر امام کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے تو اللہ محفوظ فرمائے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بن جائے گی کہ امامت کی صفات نہیں ہے اور امامت کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ. بخاری میں روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، گفتگو ہو رہی تھی. اس گفتگو کے بیچ میں کسی شخص نے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب نہیں دیا. جب گفتگو تمام ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا من السائل، سوال کرنے والا کون تھا؟ تو اس نے سر اوپر کیا، کہا حضرت میں نے سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا سوال کیا؟ اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو قیامت کا انتظار کرنا. اس سے سوال کیا کیف ضیعت الامانۃ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسط الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے نااہلوں کو ملیں گے. ملک کا سربراہ وہ بنے گا جو نااہل ہوگا، ادارے علاقوں کا سربراہ وہ بنے گا جو نااہل ہوگا، اداروں کے سربراہ وہ بنے گے جو نااہل ہوں گے. اسی طرح سے مسجد کے منصب امامت پر وہ کھڑا ہوگا جو نااہل ہوگا. تو اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں اور ہم نااہل ہیں، ان صفات کے اندر حامل نہیں ہیں اور ہم امامت کر رہے ہیں، تو یہ افسوسناک بات ہوگی. اس لیے اللہ نے جس کو منصب امامت عطا فرمایا اپنے اندر صفات امامت پیدا کریں. صفات امامت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنا علم بھی مضبوط کرنا ہوگا، اپنی قوت کلامی مضبوط کرنی ہوگی،
اپنے عقائد بھی صحیح رکھنے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت صحیح کا تلاوت بھی کر سکتے ہوں گے، اور قرآن بھی زیادہ یاد ہوگا، مسائل نماز بھی اور تقوی و طہارت والے بھی ہوں گے۔ آج کے دور میں ہم جب امامت کی صفات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کم سے کم امام کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ان کے عقائد صحیح ہو، نمبر 2 ان کے اعمال صحیح ہو، یعنی گناہ کبیرہ سے وہ بچا ہوا ہو، نمبر 3 شرعی وضاقتہ خصوصاً داڑھی کے مسئلے میں وہ شریعت کا حکم کا پابند ہو، نمبر 4 قرآن کریم صحیح پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور نمبر 5 تمام کبائر سے بچا ہوا ہو۔ یہ کم سے کم صفات ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا، اور جس امام کے اندر یہ صفات ہیں اس پر اتفاق نہیں کرنا ہے، مزید یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ سوچ کر کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میری نماز وہ والی نماز بن جائے جس کو آپ گندے کپڑے میں لپیٹ کر واپس پھینکیں گے، سبب میں بنوں گا۔ آپ کے کندھوں پر خود آپ کی نماز بھی ہے اور امت کی نماز بھی آپ کے کندھوں پر ہے، اس لیے انتہائی استحضار کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اپنی نماز ادا کرانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اعتدال برتتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام مقرر فرمایا مسجد قباء میں، چونکہ انتہائی شوقین صحابی تھے اور جوان تھے، تو وہ اکثر جب نماز پڑھاتے تھے تو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، تو ظاہر ہے صحابہ جو پیچھے رہے ہوں گے وہ تھک گئے ہوں گے۔ انہیں میں سے کسی صحابی نے جا کر کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ یطیل بنا فلاں صحابی اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، ہم یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا اور بہت ہی تیز لہجے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس دن واعظ جو فرمایا اس میں بھی بہت ہی غضبناک ہو کر کے آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، اور حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم اس فتنہ اٹھاؤ گے، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، تم کیوں نہیں پڑھتے والشمس وضحاہا، یہ والی صورتیں پڑھا کرو۔ تو ایک طرف سے آپ علیہ السلام لمبی نماز پڑھانے کو کے متعلق فرما رہے اتنی لمبی نماز مت پڑھانا جس سے مقتدیوں پر بوجھ بن جائے، فإن منکم المریض والضعیف ذا الحاجہ، اور دوسری طرف سے نماز کو درست طریقے سے بھی پڑھوانا۔ تو غرض یہ کہ امامت کے منصب پر فائز شخص کو اپنے اندر تمام صفات پیدا کرنی ہے۔ ان صفات میں اپنی عبادت کا مزاج صحیح سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسا امام ہے کہ صاحب مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں، امام صاحب غائب ہیں، پھر بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے سنت ابھی پڑھی نہیں، ابھی امام صاحب پہلے فرض پڑھائیں گے یا سنت پڑھیں گے؟ ہونا یہ چاہیے کہ امام صاحب مسجد میں پہلے سے موجود ہوں، اور اگر مسجد میں موجود نہیں ہے تو مسجد کے کمرے میں تیار رہیں، سنتیں پڑھ کر جو ہی وقت ہو جائے امام مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ امام سب سے پہلے پہنچے، اپنی سنتیں ادا کرے، پھر اپنی تلاوت میں مشغول رہے، اور اس کے بعد پھر جب فرض نماز ادا کرائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بار بار آج کا مسلمان ہر کام کے لیے تو وقت دیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وہ چند منٹ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے امام کو اپنی عبادت کا نظام صحیح سے صحیح تر بنانا چاہیے۔ عبادت میں جیسے نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے، ظاہر امام کو تو یہ نہیں کہنا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، وہ تو پابندی کرانے والا ہے، لیکن نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے امام کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ امام کیسا امام ہے جس کے اپنی تلاوت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے؟ ہم صرف قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امامت کی وجہ سے، تو اپنی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور اپنا معمول بنانا ہے کہ صاحب میں روزانہ اتنی تلاوت کروں گا، تو قرآن کا مجھ پر میرے ذمہ حق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت قرآن کے ساتھ امت کو جو رویہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق خود قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ تو ہم صرف اتنا ہی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے ہم نماز پڑھائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کے ساتھ تلاوت اپنا رویہ خود اپنی ترتیب بنا کے کریں۔ اس کے بعد اپنے اندر اخلاقی صفات پیدا کرنی ہے، ایسی اخلاقی صفات کہ سارا محلہ آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائے۔ یاد رکھیں آج بھی امت جیسے ہم یہ دیکھتے تھے اور وہاں طرح طرح کا انتشار رہتا تھا، لیکن جب وہ امام صاحب آئے اس نے نمازوں میں اضافہ کرایا، محلے کے سارے بچوں کو مکتب کی تعلیم پڑھائی، خواتین کے اندر بھی بیانات شروع کیے، مسجد کا نظام صحیح کرایا۔ غرض یہ کہ سارے کام جب اس نے کیے تو گاؤں والے بہت متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس امام صاحب کو مشکلات تھی تو گاؤں والوں نے اس کو زمین بھی دے دی، مکان بنا کر دیا،
دکان کھول کر کے دے دی، اور اس نے کہا، لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے بڑی رحمت آ گیا ہے۔ اب اس امام کو گھر کی کچھ مشکلات آئی، وہ یہاں امامت چھوڑ کر کے جانا چاہتا تھا، تو سارے گاؤں والوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، تم سے زیادہ قیمتی نوجوانوں کی جماعت الگ امام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بوڑھوں کی جماعت الگ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، عوام ایک زمین ہے، اس زمین پر جتنی آپ محنت کریں گے وہ زرخیز بن جائے گی، اور جب زرخیز بن جائے گی تو اسی جگہ جہاں آپ کی ناقدری ہو رہی تھی وہیں آپ کی ایسی قدر ہونے لگے گی جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگی۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم وارث ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں جو مشکلات، جو مسائل، جو رکاوٹیں، جو ناقدریاں ہوئی ہیں وہ ہوں گی۔ جب بھی انسان دین کا کوئی کام کرے گا ابتدائی دور میں مشکلات آئیں گی، اس کے بعد آگے چل کر فتوحات آتی ہیں۔ ہماری ساری تاریخ یہی بتاتی ہے، کیونکہ تاریخ چلی ہے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اب تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے۔ ان صفات کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اہم ترین مسئلہ کہ آپ جمعے کے دن اس ممبر پر بیٹھتے ہیں جس ممبر پر بیٹھنے کی ہمت صدیق اکبر نہیں کر پا رہے تھے، جس ممبر پر بیٹھنے کی ہمت فاروق اعظم نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ میں سے جن حضرات نے کتاب پڑھی ہوگی، نحوۃ العرب میں واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر کیا گیا، تو ممبر کے تیسرے حصے پر آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، دوسرے حصے پر آ گئے کہ میری ہمت نہیں کہ میں اس جگہ بیٹھ سکوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 سال اور 4 مہینے تک خلیفہ رہے، اسی طرح سے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھنے لگے تو انہوں نے کہا نہ پہلے درجے پر میں چڑھ سکتا ہوں، نہ تیسرے درجے پر، نہ دوسرے پر، میں تو اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا، وہ پہلے درجے پر بیٹھا کرتے تھے۔ گویا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنا انتہائی ذمہ داری کا عمل ہے۔ پھر شاہد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی، ورنہ تو امام صاحب کو کہیں بہت نیچے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دوسری سیڑھی پر بٹھایا، دوسرے درجے پر بٹھایا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس ممبر پر آپ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں وہ ممبر رسول ہے۔ اس ممبر کو استعمال کرنا ہے امت کی تعمیر، امت کی تطہیر، امت کے اندر دین کی اشاعت کے لیے۔ حضرات، اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ امت کی ساری نئی نسل جو سکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، دفتروں میں ہے، کوچنگ سینٹروں میں ہے، ہاسٹلوں میں ہے، اس نئی نسل تک دین پہنچانے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے ان تک دین کیسے پہنچے گا۔ دین پہنچنے کی شکل ایک تھی کہ ان کے گھروں میں ان کو دین پڑھایا جاتا، لیکن امت کے گھروں کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری شکل یہ تھی کہ تعلیمی اداروں میں دین پڑھایا جاتا، لیکن تعلیمی اداروں میں جو نصاب ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک ہی شکل بچی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہمارا جمعے کا خطاب امت کو متوجہ کرے، اور یا پھر مکتب وہ بھی امام کے کندھوں پر ہے اور جمعہ کا خطاب بھی آپ ہی کے کندھوں پر ہے۔ تو آپ اپنے خطاب میں امت کی اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھیں۔ وہ اس وقت کی امت کی ضرورت کیا ہے؟ آج کی امت کا ایمان بچے، آج کا نوجوان خرابیوں کا شکار ہونے سے بچے، اور خرابیوں میں رقص بھی ہے، خرابیوں میں آوارگی ہے، خرابیوں میں غلط تعلقات ہیں، خرابیوں میں ڈانس اور میوزک ہے، خرابیوں میں فیس بک اور یوٹیوب کی خرابیاں ہیں، خرابیوں میں فیشن پرستی ہے، خرابیوں میں غیر اسلامی افکار ہیں۔ خرابیوں کا عالم یہ ہے کہ آج کا اکثر گھروں کا حال، اکثر والدین اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی کل ہی مجھے ایک نوجوان ملے، کہتے ہیں کہ جی میں ہندی بھی جانتا ہوں، میں سنسکرت بھی جانتا ہوں، میں نے ڈبل کیا ہے، لیکن قرآن میں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کلمہ تو یاد ہوگا؟ کہنے لگا ہاں کلمہ یاد ہے، میں سناتا ہوں۔ میں نے کہا صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہا ایک الحمد یاد کی ہے اور قل ہو اللہ آدھی یاد ہے، اور ادھر سے ہندی بھی پڑھی اور سنسکرت بھی پڑھی ہے۔ تو غرض یہ کہ ظاہر اس کے والد کا کام، اس کے والد نے اس کو ایسی جگہ پر پڑھنے کے لیے بھیجا جہاں وہ ساری چیزیں اس کے پاس آئیں، پر یہ چیز نہیں آئی۔ تو غرض یہ کہ امت کا حال اس وقت یہ ہے۔ اب اس امت تک دین پہنچانے کے لیے ممبر آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، اگر سچ پوچھا جائے تو امت تک دین پہنچانے کا سب سے قیمتی سٹیج آپ کے ہاتھ ہے۔ اگر آپ اس کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جناب والا سدھار ہوتا ہے۔ چنانچہ بے شمار آپ اماموں کا تجربہ ہوگا کہ جس امام کے ذریعے سے ان موضوعات پر بات ہوتی ہے جو موضوعات آج کی امت کی ضرورت ہیں، لوگ آپ سے قریب آئیں گے۔
کتنے اماموں کے قریب وہ نوجوان رہتے ہیں جو جوان بگڑے ہوئے تھے اور وہ سدھر جاتے ہیں. تو اپنے اس منصب کا استعمال کرنا ہے دین کی اس اشاعت کے لیے جس کی آج ضرورت ہے. اور سماج میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں پر گفتگو کرنی ہے، مگر میٹھے انداز میں، کڑوے انداز میں نہیں، پرکشش انداز میں، تیکھے انداز میں نہیں، طنز کی شکل میں نہیں. بات کہیں مگر اتنی اچھی کہیں کہ لوگوں کو پرکشش رکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا تھا تو آپ نے جو نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہی کی تھی، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تنفرا. میرا یہ دین جب تم پہنچاؤ گے تو بشارتیں زیادہ سنانا، اس طرح سے نہیں پہنچانا کہ لوگوں کو میرے دین سے نفرت ہو گیا ہے. آپ ایک بات کہیں گے مثبت انداز میں، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، غمناک انداز میں، اس کا اثر زیادہ ہوگا بمقابلے اس کے کہ طنز کر کے کہیں، تنقید کے انداز میں کہیں، برا بلا بر کر کے کہیں، اس کا صحیح اثر نہیں ہوگا. آپ پہلے ان کو اپنا ہمدرد ہونا محسوس کرائیں اور اپنے لہجے سے آپ کو محسوس کرانا ہوگا. لہجہ مثبت رکھنا بے انتہا ضروری ہے. یعنی مثلا فرض کیجئے آپ نے دیکھا کوئی بچہ بگڑا ہوا ہے، اس بگڑے ہوئے بچے کو جب آپ بات کہیں گے تو آپ اگر طنز کر کے کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں افسوس نہیں ہوتا ہے، تم بدنام کرو گے اسلام کو بھی، تم بدنام کرو گے اپنے ماں باپ کو بھی. ہو سکتا ہے وہ لڑکا تھوڑا سا شریف ہوگا، نرمی سے سنے گا، مگر اس کا دل آپ کی بات قبول نہیں کرے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو اپنا بھائی بنا کر کے ہمدردی کے ساتھ جب اسے کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے تم کو پورا جسم عطا کیا، اس جسم کو نقصان مت پہنچاؤ، تم جب یہ کام کرو گے تو یہ خرابی ہوگی، یہ کام کرو گے تو یہ خرابی ہوگی. میں ہمدرد بن کر کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی بات واپس لے گا، لیکن تمہاری ہمدردی کا تقاضا کہ تم سے دل سوزی کے بعد یہ بات کہوں. جب آپ دل سوزی کے ساتھ اور حسن اسلوب کے ساتھ اور محبت کے انداز میں سخت سے ساتھ بات میں کہیں گے، جو ہی اس کو محسوس ہوگا کہ میرا ہمدرد بن کے مجھے کہہ رہا ہے، تو آپ کی بات اس کو کڑوی نہیں لگے گی. وصل کے اسباب ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ جو جائے تیری تقریر سے. تو اپنے جمعوں کے خطابوں میں موضوع کا صحیح انتخاب کریں، اس موضوع میں تیاری کریں، اس تیاری کے بعد اس کو مثبت سے مثبت انداز میں بیان کریں. اور موضوع کے انتخاب میں آج کی سماج کے اندر پائی جانے والی خرابیاں، جس میں ایمان کو جو خطرات ہیں وہ، اخلاقیات کی جو خرابیاں ہیں وہ، اسلام کے عقائد ہی پر اس وقت شکوک ہیں امت کے اندر، ان شکوک کو دور کرنا اماموں کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ ان شکوک کو دور کرنے کا موضوع لیں گے تو اس کو آپ کو دوسرے علماء سے بھی مدد لینی ہوگی، آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، اور تیاری کرنے کے بعد پھر آپ نمائندہ بن کر کے ان امت کے اس نئی نسل کے شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں. آپ اپنے جمعوں کے خطابوں کو اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ آپ کے خطاب سننے کے لیے دور دور سے آئیں. کالجوں کے لڑکے کہنے سوچنے چاہیے کہ صاحب مجھ جیسا ایک نوجوان لڑکا فلاں جگہ مسجد میں امامت کرتا ہے، وہ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، ہم اس کا بیان سننے کے لیے پہنچیں گے. ہمارے بہت سارے دوستوں کو تجربہ ہے کہ جب ان کا بیان کہیں ہوتا ہے تو خاص قسم کے لوگ پہلے موجود ہو جاتے ہیں اور تقاضے کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئیں گے، کہاں جمعہ ہوگا، کہاں آپ کا خطاب ہوگا. تو غرض یہ کہ اپنے خطابوں کو استعمال کریں آپ امت کے سدھار کے لیے اور عقائد کا سدھار، کیونکہ دور الہاد کا ہے، دور ایتھیسزم کا ہے، دور لبرلزم کا ہے، دور ماڈرنزم کا ہے، اور دور جو ہے وہ فحاشی اور عیاشی کا ہے. دور جو ہے وہ ہے کہ جس میں وہ ساری خرابیاں جن کو انسان خرابی سمجھتا تھا، آج کے زمانے میں کو خرابی نہیں، ان کو خوبیاں بنا کر کے استعمال کیا جائے. آج جو جتنا آوارہ ہو جائے گا کہیں گے یہ آگے بڑھ گیا. تو تباہی کو لوگوں نے ترقی سمجھا ہے. اس دور میں آپ کو دین کی بات کرنی ہے اور میٹھے بنا کر کے بات کرنی ہے. یعنی آپ کا بیان اپلیکیبل ہونا چاہیے، آپ کا بیان جو ہے وہ لوگوں کو سوٹ کرنا چاہیے. اس منصب کو استعمال نہیں کرنا ہے امت کو لڑانے کے لیے، اس منصب کو استعمال نہیں کرنا ہے ان تمام بحثوں کے جو بحثیں کر کر کے تھک چکے ہیں. لائبریریاں بھری ہوئی ہیں ان تمام بحثوں سے. ان ممبر کے اوپر اگر آپ ان بحثوں کو اٹھائیں گے تو امت والے سنتے کر کہتے ہیں آسان. چنانچہ بہت سارے لوگ بعد میں کہتے ہیں مسجد میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ان کا کہنا صحیح نہیں ہے، مگر بہرحال میں بڑی اہمیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی اساسیات کو موضوع بنائیں، اسلام کی فروعیات کو موضوع مت بنائیں. فروعیات ذاتی عمل کرنے کی چیز ہے. اگر میں مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یہ مثال عرض کروں گا کہ جناب آپ کے سامنے دو موضوع ہیں. ایک ہے امت نماز پر کھڑی ہو جائے اور نماز کے اندر خشوع آ جائے، اور یہ نماز ایسی نماز بن جائے جو لوگوں کو تنہا نہیں فاقہ والمنکر وہ والی نماز بن جائے. آپ اس کو موضوع بنائیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو موضوع بنائیں گے کہ ٹانگیں دور رکھنی ہیں کہ نزدیک،
ہاتھ سینے پر رکھنے ہیں کہ نیچے، اور کندھوں پر ہاتھ اٹھانے ہیں، رفعتین کرنا ہے کہ نہیں، اس کے بجائے وہ ہے اصل موضوع، یہ موضوع نہیں ہے۔ امت کی اکثریت نماز پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور آپ اس بحث کو الجھا رہے ہیں جس بحث کا اس کو سننے کو کہیں۔ یعنی فرق سمجھنا ہے کہ اصول دین سمجھانے کی ضرورت ہے، فروعات نہیں۔ فروعات میں تو چاہے اس پر عمل کریں چاہے اس پر عمل کریں، ہر مسلک والے اپنے مسلک کو حق سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ منصب امامت اور منبر رسول ان موضوعات کے لیے نہیں ہے۔ موضوعات کا انتخاب آج کے اماموں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر موضوع کا انتخاب کرنے میں آپ صحیح کامیاب ہو گئے تو امت کو وہ چیز ملے گی جس کی آج کی امت کو ضرورت ہے، اور آپ تحفظ دین اور احیاء دین کے کام کرنے والوں میں آپ کا نام آئے گا، بلکہ پہلے نمبر پر آئے گا۔ جب آپ اس کو بیان کرنے لگیں گے کہ صاحب یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرابیاں خود ہمارے اندر نہ ہوں۔ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر بیان کریں گے کہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچائیے، فحش کاری سے اپنے آپ کو بچائیے، جب نوجوانوں کو آپ خطاب کریں گے تو نوجوانوں کے اندر جو خرابیاں، ان خرابیوں سے بچانے کی تلقین کریں گے، تو خود بھی ان سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ وہ امام جو خود رات کو موبائل کی وہ چیزیں دیکھتا ہوگا جو نہیں دیکھنی چاہیے، یہ جب منصب پر بیٹھ کر کہے کہ موبائل کا غلط استعمال مت کرو، تو یہ وہ نہیں ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا کردار اتنا پختہ بنانا ہے کہ جناب جو چیز میں کل کو بیان کروں گا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ چیز مجھ سے نہیں ہونی چاہیے، اور شیطان کوشش کرے گا آپ سے ایسی غلطیاں کرائے، آپ سے ایسی غلطیاں کرائے تاکہ آپ کی بات میں تاثیر ہی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیز آپ رات کو خود کر کے دے اب ممبر میں بیٹھ کر آپ وہی چیز بیان کرنا، آپ کہیں گے غلط ناجائز تعلقات سے نوجوان اپنے آپ کو بچائیں، اور آپ ناجائز تعلقات میں تو نہیں لیکن ناجائز چیزیں دیکھنے میں مشغول ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے سرچ کرنے میں اور ڈھونڈنے میں کون سے فیس بک کے کون سے پیج پر کیا چیزیں ہیں، اور یوٹیوب چینلوں میں کون سے چینل میں کیا ہیں، اور انسٹاگرام میں کیا ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ آپ رات کی تنہائی میں یہ سوچیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کل ممبر پر بیٹھنا ہے، میں ایسی چیز نہیں دیکھوں گا جس چیز کے دیکھنے کے بعد اللہ بچائے کہیں مجھ پر مواخذہ نہ ہو جائے، تو بول رہا ہے وہ جس کے خلاف ورزی تو رات بھر خود کرتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوگا۔ آپ کا نفس اندر، آپ بھی جوان ہیں، اس جوانی کی زندگی میں طرح طرح کے شوق ہوتے ہیں، اور ادھر سے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے تب بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا۔ آپ کو سوشل میڈیا کے تمام مضرات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، سوشل میڈیا کے فضولیات اور سوشل میڈیا کے مضرات، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہوگی، تب آپ کی بات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو تو طاقت ہے کہ ہم عملی طور پر خود ناقص ہوں اور ہماری زبان سے دین آگے جا رہا ہے، اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، مگر عام طور پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب خود تو انسان اس کے خلاف ورزی کرے اور لوگوں کو بتائے کہ تم یہ کرو اور خود اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو مؤثر نہیں بناتے ہیں، قدرت اللہ کو ہے۔ تو اپنا کردار اس کے لیے صحیح رکھنا ہے اور موضوع کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتنی ہے۔ حضرات ائمہ کرام، بے شمار اماموں کا سوچنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری بس نماز پڑھانا ہے، جو لوگ آئیں گے ان کو ہم نماز پڑھائیں گے، نہیں آئیں گے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ امامت کا ناقص تصور ہے۔ ہمارے امام کو سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم 5 کام میری ذمہ داری ہے، خصوصاً ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں کے ہر امام پر کم سے کم 5 کام۔ ان کاموں میں سے پہلا کام ہے آپ کی نماز صحیح طور سے آپ لوگوں کی امامت۔ نمبر 2، اگر جمعہ کا خطاب کرنا ہے تو جمعہ کا خطاب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آپ کو پوری محنت کرنی چاہیے، روحانی محنت بھی، علمی محنت بھی۔ علمی محنت کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا اور دوسرے اہل علم سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ روحانی محنت کے لیے کسی بزرگ سے جڑنا ہوگا اور اپنے اعمال اور اذکار زیادہ زیادہ کرنے ہوں گے تاکہ آپ کی دعا، آپ کا بیان مؤثر بنے۔ یہ محنت آپ کو کرنی ہوگی۔ تو امامت اور خطابت۔ اس کے بعد تیسرا اہم ترین کام امام کی ذمہ ہے، وہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب۔ میرے بھائی، اگر آج مسلمانوں کی نئی نسل مکتب کے ساتھ اگر نہیں جڑے گی تو ان کے ایمان کے محفوظ رہنے کی کوئی شکل اب نہیں ہے۔ ظاہر ہے آج کی نسل جو سکولوں میں ہے، جو کالجوں میں ہے، یا کوچنگ سینٹروں میں ہے، یا وہ ہاسٹلوں میں ہے، یا وہ گھروں سے باہر کسی تعلیمی ادارے میں ہے، وہاں اس کو دین کون پڑھائے گا؟ وہاں تو سراسر بے دینی ہے، وہاں تو الحاد ہے، وہاں تو ماڈرنزم ہے، وہاں تو کفر ہے، وہاں تو شرک ہے، وہاں تو عیاشیاں ہیں،
وہاں تو غلط تعلقات کی دنیا ہے، وہاں تو ڈانس اور میوزک ہے، اس ماحول میں یہ بچہ اپنی دین کو کیسے بچا سکے گا؟ ظاہر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور ہمارے والدین اس درجے بے حس ہیں کہ والدین یہ تو پوچھیں گے بچوں سے کہ بیٹا کھانا مل رہا ہے یا نہیں، تم ہاسٹل میں ہو یا پرائیویٹ کمرے میں رہ رہے ہو، کھانا ٹھیک تھا یا نہیں، پیسے ختم تو نہیں ہوئے، کوئی پریشانی، لیکن کبھی نہیں پوچھیں گے تم برائیوں میں تو نہیں پھنس گئے، کبھی نہیں پوچھیں گے تم نماز پڑھی تم نے یا نہیں۔ شاید 1% ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ پوچھے کہ بیٹا تم جہاں رہ رہے ہو وہاں تم نے کوئی کسی برائی میں اپنے آپ کو مبتلا تو نہیں کیا، کسی ڈانس ہال میں تو نہیں پہنچے، تمہارے کوئی غلط تعلقات تو نہیں چل رہے ہیں، تم کسی افیئرز کے چکر میں تو نہیں پھنس گئے۔ یہ والدین نہیں پوچھتے ہیں تو وہاں بھی اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین کے ساتھ جڑنے کی ایک شکل تھی تبلیغ کے ساتھ، لیکن آج کی امت کتنی تبلیغ کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، خصوصاً نئی نسل تو تبلیغ کو جانتی بھی نہیں ہے۔ اب بچا ہوا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ مکتب کے ساتھ اگر بچے جڑ جائیں گے تو اس کا دین آگے بچے گا، ورنہ وہی ہوگا جس کی مثال میں نے عرض کی۔ اور میرے بھائی، آپ سماج میں رہ رہے ہیں، سماج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ تمام بچے جو بچے آپ کی مسجد میں بھی نہیں آ رہے ہیں، مکتب میں بھی نہیں آ رہے ہیں، اور وہ بچے سکولوں میں ہیں یا کالجوں میں ہیں یا گھروں سے باہر کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے دین کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مساجد کے ائمہ اور مساجد کے منتظمین، ائمہ اور منتظمین، یہ دونوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ مکاتب کا قیام کریں، اور ہر مسجد کے ساتھ مکتب اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اتنا اچھا ہونا چاہیے مکتب کہ جناب اس نئی نسل، جو نئی نسل آگے چل کر کے کہیں تعلیمی اداروں میں پہنچے گی، اس نئی نسل کو اسلام کی بنیاد اور اساسیات دنیا بھر میں مکاتب کے ذریعے سے نئی نسل کے اسلام کے محفوظ ہونے کی شکلیں سامنے ہیں۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کے ساتھ مکتب، اگر وہاں کی انتظامیہ کو توجہ نہیں ہے، ان کو بٹھا کر کے کسی عالم کو بلا کر اور خود ان کو سمجھائیں کہ دیکھو مکتب کا قیام کتنا ضروری ہے، ورنہ محلے میں ہمارے بزرگ حضرات نمازوں میں موجود ہیں، نوجوان نسل ہے ہی نہیں کہیں، ٹھیک، وہ تو فیس بک میں ہے، وہ تو آدھی رات تک جاگتی رہے گی، اس کے بعد تو صبح کو 10 بجے تک سوئی رہے گی، یہ ہے نئی نسل۔ اور یا پھر وہ گھروں سے باہر کہیں اداروں میں ہوگی اور وہاں وہ رات بھر ڈانس کرتے رہیں گے، رات بھر فیس بک اور یوٹیوب چلاتے رہیں گے، اگلے دن 10 بجے تک سوئے رہیں گے۔ ان کے ہاں اب تو ان کے ہاں وضو اور غسل کا بھی مسئلہ نہیں رہا۔ تو محلے والوں کو سمجھائیں کہ ہم اپنے اس نئی نسل کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ محلے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی سمجھیں کہ جناب تم کو صرف منصب ہی کافی نہیں ہے، بنو پریزیڈنٹ، میں چیئرمین بن گیا اور بس اور کچھ نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ بننا اور چیئرمین بننے کے معنی یہ ہیں کہ اب جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر، ان ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں، اور وہ ذمہ داری صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صاحب مسجد میں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہیٹنگ بھی ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اور فرش نئے قسم کے ہیں، اور محلے والے کہتے ہیں جناب بڑا زبردست کام کیا اس مسجد والوں نے، اور یہ بھی فخر کرتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لوگ فخر کریں گے مسجدوں کو تعمیری طور پر عالیشان بنانے میں، اور اصل کام یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوں اور مسجد کے آس پاس کی ساری نئی نسل، بوڑھے ہوں تو نمازی بنے، اور نئی نسل ہوں تو نئی نسل کے لیے مکاتب۔ تو میرے حضرات ائمہ، آپ ذمہ داری سمجھیں امامت اور خطابت کے ساتھ تیسرا کام مکاتب کا قیام۔ اس مکاتب کے قیام کے ذریعے سے آپ کی پریشانی ایک اور بھی حل ہو سکتی ہے۔ عام طور پر مسجد کے ائمہ کی تنخواہیں بے انتہا کم ہیں، اور یہ المیہ ہے یہاں کے تمام مسجد کے منتظمین کے لیے، بلکہ وارننگ ہے ان کے لیے کہ جو مسجد کے منتظمین مسجدوں میں پہن لیں گے تو کریں گے، مسجدوں میں قیمتی فرش تو بچھائیں گے، لیکن اماموں کو تڑپاتے ہیں تنخواہوں کے لیے۔ یہ میرے پاس میسیج موجود ہے، کل شام مجھے امام صاحب میسیج کر کے لکھتا ہے میں وہ بدقسمت امام ہوں جس کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، اور اسی علاقے کا یہاں ڈسٹرکٹ کوپواڑہ کا میرے پاس میسیج موجود ہے۔ یہ المیہ ہے مسجد کے منتظمین کے لیے، جو آ کر کے مسجدوں کے عہدوں پر تو بیٹھیں گے لیکن جو پہلی ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتے ہیں۔ کشمیر کے تمام مسجدوں کے منتظمین سن لیں، اگر تم نے اماموں کی یہی نہ قدری کی تمہاری عالیشان مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور ذمہ دار تم ہوں گے۔ مسجد کے تمام منتظمین اور مسجد کے محلے والے جو اماموں کی ناقدریاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے سزا تم کو لگے گی۔ تو جب آپ مکتب چلائیں گے، اس مکتب کے نتیجے میں یہ جو مسجد کے منتظمین آپ کو بہت تھوڑی تنخواہیں دیتے ہیں اور وہ بھی دینے کو تیار نہیں، تو اس کی وجہ محض آج کے مسلمان ہزاروں روپے خرچ کریں گے عیاشوں پر، فحاشوں پر،
فنکشنوں پر ایک ایک دن میں 1,000 روپے ریچارج پر خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن امام کے لیے 100 روپے کے فنڈ دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ آج کا والدین 1000 روپے خرچ کرنے کو تیار ہے بچوں کو عصری تعلیم پڑھانے پر، لیکن 100 روپے وہ امام صاحب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ یہ امت کا مزاج اس وقت ہے، ٹھیک، اور اس مزاج کے برے نتائج آگے نکلیں گے، اور اگر امت سدھر گئی تو ٹھیک، اور اگر نہیں سدھر گئی تو اللہ بچائے کوئی فیصلہ ایسا آئے گا، اس امت کو اللہ صاف کر دیں گے اور نئی امت وجود میں آئے گی، اور وہ نئی امت پھر قیمتی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ جب آپ مکتب چلائیں گے تو اس مکتب میں آپ مکتب کے ذریعے سے بھی اپنی مادی ضروریات پوری کر پائیں گے، اور مسجد کے منتظمین اگر سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ ہمارے امام کو ہماری چپراسوں سے بھی کم تنخواہ ہیں، بلکہ سوسائٹی میں کوئی طبقہ ہے ہی نہیں ایسا جن کی تنخواہ اتنی کم ہو، اور وہ بھی وقت پر ملنے دینے کو تیار نہیں۔ ایک امام صاحب نے مسجد کے منتظمین کو درخواست دی کہ جناب میری بیوی بلڈ کینسر کا شکار ہو گئی ہے، تنخواہ میری 6000 روپے ہے، میں اپنے بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا، مسجد کے فنڈ میں سے یا جو یتیم خانوں کے لیے فنڈ آپ نے جمع کیا اس میں سے کچھ دے دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹھ جاؤ نیچے، بس کوئی بات نہیں، بیٹھو نا نیچے۔ مسجد کے منتظمین نے کیا کیا؟ ہم پہلے میٹنگ کریں گے، آپ کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ریزولوشن پاس کرایا، ہم دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بعد انہوں نے طے کیا، کہنے لگے صاحب ہم اس تنخواہ میں 500 کا اضافہ کرتے ہیں اور باقی کوئی فنڈ ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ جب یہ رویہ ہوگا اماموں کے ساتھ تو اس کے بعد پھر آگے چل کر کے یہ امام کہیں گے مسجدوں میں ناقدریاں ہوتی ہیں، ہم بھی کہیں مزدوریاں کریں گے۔ ہم سری نگر شہر والوں کو جا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے شہر کے اندر اماموں کی اکثریت گاؤں کی ہے، کیونکہ تم شہر والے دین پڑھنے کو تیار نہیں۔ بچہ اگر ذہین ہوگا تو باپ فخر کرتا ہے میرا باپ بچہ بڑا ذہین ہے، اب میں اس کو فلاں چیز پڑھاؤں گا، فلاں چیز پڑھاؤں گا، فلاں چیز، تاکہ یہ کمانے کی بڑی شاندار مشین بن جائے اور یہ اعلیٰ درجے کے عہدے پر پہنچے گا، کمائے گا اور ہم عیاشی کی زندگی گزاریں گے، یہ خواب دیکھنے لگتا ہے۔ تو جب تم اپنے بچوں کو دین کو دینے کو تیار نہیں ہو، پھر کہتے ہیں نہیں صاحب امام صاحب اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ جناب والا جتنے اعلانات چھپتے ہیں مسجدوں کو اماموں کی ضرورت ہے اور کسی چیز کے لیے اتنی ویکنسیاں نہیں آتی ہیں، لیکن امام ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر امامت کی صفات نہیں ہے۔ کس نے ابھی کل مجھے فون کر رہے تھے کہ جناب ہمارے مسجد میں جو امام صاحب ہے اس نے قرآن بھی پورا نہیں پڑھا، تو میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہہ لگے نسبت یہ نماز، میں تو اس امام کو ہٹا دو، دوسرا کون ہے؟ تو میں دوئی میں چھوئی نہیں کر۔ تو جس نے پورا قرآن نہیں پڑھا وہ ان کی امامت کر رہا ہے اور شہر میں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک اس امام کو ہٹا دو، ہٹانے کے بعد تم پوچھتے ہو نسبت یہ نماز کے آلٹرنیٹو ہے۔ اگر اس امام کو آپ ہٹائیں گے کیونکہ اس کے اندر امامت کی صفات نہیں ہے، دوسرا کون ہے آپ کے پاس؟ دوسرا ہے ہی نہیں کوئی، تو دوسرا ہے ہی نہیں کوئی، تو اور اس کے پیچھے نہیں پڑو گے اور کیا کرو گے؟ تو جب آپ مکتب چلائیں گے تو مکتب چلانے کے نتیجے میں ایک طرف سے مسجد کے منتظمین کی تنخواہیں آپ کو مکتب کے ذریعے سے بھی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی، اور آپ کے ذریعے سے بچے جو ہیں آگے چل کر کے دین کا کام کریں، دیندار بنیں گے۔ پہلا کام ہوا نماز پڑھانا، خطابت کرنا، مکتب چلانا۔ اسی طرح سے آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کا اندر لازم ہے کیا صاحب؟ نکاح پڑھنے ہوں گے تو آپ کو پڑھنے ہوں گے، اور جنازے پڑھنے ہوں گے تو آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ جنازہ پڑھنے کی ذمہ داری یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سارے جانتے ہیں۔ نکاح پڑھنے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہیں۔ ان مجلسوں کو آپ لوگوں کی سدھار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، خصوصاً نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے جو غلط تعلقات ہیں۔ آپ نکاح کے عنوان پر میسیج دے سکتے ہیں کہ دیکھو نکاح کی مجلس ہمیں میسیج دے رہی ہے۔ کیا میسیج دے رہی ہے؟ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی کردار کی حفاظت کریں تب تک جب تک تمہارا نکاح ہو، اور کوشش یہ کریں کہ محلے کے نکاح مسجدوں میں ہو۔ جب آپ مسجد میں جمع کر کے لوگوں کے نکاح پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ امت کو سمجھائیں کہ دیکھو نکاح ہو رہا ہے فلانے اور فلانے کا، لیکن اس نکاح کے عنوان پر میں بتاؤں گا کہ نکاح تب کامیاب ہوگا جب لڑکا پاک دامن اور لڑکی پاک دامن ہوگی، اور پاک دامن ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد پھر پاک دامنی کی تفصیلات جب آپ بتائیں گے اور لڑکیوں کے پاک دامن ہونے کی تفصیلات بتائیں گے، اور پھر وہ واقعات بتائیں گے جن واقعات میں یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جناب والا حالات اس وقت یہ ہیں کہ شاید عنقریب وہ وقت آئے گا کہ کشمیر میں ایک لڑکا اور لڑکی بھی ایسی نہیں ملے گی جو نکاح کے وقت پاک دامن ہوں گے۔ ڈھونڈنے تک جائیں گے پاسٹ میں تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، اور ادھر سے دور وہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ صاحب
جس میں کہا جا رہا ہے کہ شادی کو کامیاب بنانا ہے تو پہلے آپ جنسی تجربات کر کے گزر جائیں. کیا مطلب؟ پہلے بدکاریوں میں پھنسو، اس کے بعد تم نکاح کرنا. اور ظاہر ہے جس انسان نے بدکاریوں کے ذریعے سے لذت اٹھائی ہوگی، حرام کاری کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ شان اس کو حلال لذت سے محروم کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں عموماً میاں بیوی میں انبنیں ہوتی ہیں. ان انبنوں کے دوسرے مختلف اسباب کے ساتھ ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ بدکاریوں میں پہلے مبتلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی، یعنی جب انسان ہونی ماز کھے اللہ تعالیٰ سے ان پر کٹ ماز دے. جب انسان نے گناہ کیے ہوں گے اور گناہ سے لذت اٹھائی ہوگی تو حلال لذت اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. اب بے شمار انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ تو بڑے اخلاق کے ساتھ ملیں گے، بیویوں کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے محبت کے ساتھ، اور بیویوں کے ساتھ کڑوے انداز میں، تیکھے انداز میں، برے انداز میں بات کریں گے. فیملی لائف ڈسٹرب ہے، اجنبی باہر کے تعلقات ٹھیک ہیں، اس دور میں آپ ہیں تو نکاح کے مجلسوں کا آپ ذریعہ بنائیں گے. کس کام کے لیے؟ کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سدھار آئے، اور وہ تب بنے گی سر جب آپ مسجد میں نکاح پڑھیں گے. امامت، خطابت، مکتب، نکاح اور جنازے جب آپ پڑھیں گے تو جنازوں کے ذریعے سے آپ امت کو میسج دے سکتے ہیں، یہ جنازہ ہمیں بتا رہا ہے آج میں نکل گیا، کل کو تم بھی نکلنا ہے. تو تمام مسلمان دیکھ لیں کہ کل کو ہم میں سے ہر ایک کو اسی طرح سے آگے لٹایا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا. ہر مسلمان دیکھے میرے حالات کیا ہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اور جب اس کو بیان کرنے لگیں گے تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اگر تم نے رشوتوں کی زندگی گزاری، اگر تم نے کرپشن کی زندگی گزاری ہوگی، اگر تم نے ملاوٹ کی زندگی گزاری ہوگی، اگر تم نے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی زندگی گزاری ہوگی، اگر تم نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، اس کے بعد پھر اسی طرح سے تم کو بھی آگے روانہ ہونا ہوگا. ہمارا جنازہ تم کو معاف نہیں کرا سکے گا، اس لیے کہ جنازہ دعائے مغفرت ہے مگر انسانوں کے حقوق کو معاف نہیں کرا پاتا ہے. تو جنازوں کو ذریعہ بنائیں گے امت کی اصلاح کا. حضرات یہ تو چند باتیں وہ تھی جو مجھے عرض کرنی تھی ائمہ سے متعلق. ذاتی صفات پیدا کریں، تمام ان نقائص سے اپنے آپ کو بچائیں جن نقائص کی وجہ سے آپ امامت اہل نہیں ہوں گے اور امت کو پتہ نہیں ہوگا یہ شخص امامت اہل نہیں ہے. آپ کی پرائیویٹ زندگی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے جس میں تمام گناہ کبیرہ، خصوصاً آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کانوں کا گناہ، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے. اور اسی بیچ میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے گھروں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. بے شمار اماموں کی غلطی یہی ہوئی، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اور بعد دفعہ شیطان کوشش سے کرتا ہے کہ امام صاحب کو کسی ایسے کام میں مبتلا کر دے جس کے بعد پھر لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا امام اسی. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں اللہ نے جس طبقے کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے اس طبقے کا تقاضا یہ ہے آپ بہت سارے جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ جوان ہیں، کہیں پلے گراؤنڈ میں کرکٹ ہو رہا ہوگا، جوان ہونے کا تقاضا آپ کو بھی شوق ہوگا آپ بھی جائیں، لیکن آپ سمجھیں آپ امامت پر ہیں. آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ کرکٹ پلے گراؤنڈ میں پہنچ جائیں. آپ کے لیے زیب نہیں دے گا کہ آپ وہ حرکتیں کریں جو آپ جیسے جوان دوسرے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ منصب امامت پر ہیں. منصب امامت نازک منصب ہے. آپ کہیے اللہ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے کہ مجھ جیسے یہ لڑکے، میری ہم عمر لڑکے ان خرابیوں میں ہیں، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں اس طرح سے باہر پھرتا رہوں گا. ہمارے ہاں سماج میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں کچھ بدعت کے قبیل کی ہیں، کچھ جو ہیں وہ دوسرے آزاد فکر کے قبیل کی ہیں. ان تمام خرابیوں کو دور کرنا اماموں کی ذمہ داری ہے، مگر ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بڑے حکمت کی ضرورت ہے، بڑے تدبر کی ضرورت ہے. آپ اگر کڑوے انداز میں ان منکرات پر نکیر کریں گے تو منکرات ختم نہیں ہوں گے. خاص طور پر وہ منکر جس منکر کو مسلمانوں کا کوئی طبقہ اہم سمجھتا ہو، دین کا حصہ سمجھتا ہو. جب اس منکر کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، جب آپ اس کے خلاف بولنے لگیں گے تو سدھار نہیں ہوگا، وہ اور مضبوط ہو جائے گا. اس میں بڑی حکمت اپنانے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا ائمہ حضرات سے کہ حضرات ائمہ اپنے دل کو وسیع رکھیں. جب آپ کی ناقدریاں ہوں تو آپ اس کو سوچیں میں اس نبی کا نمائندہ ہوں جس نبی کی ناقدریاں ہوئی ہیں. جب آپ کی خدا نخواستہ ناقدریاں ہوں تو آپ سوچیں میں اس وقت اس منصب پر کھڑا ہوتا ہوں جس منصب پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور فاروق اعظم جیسا انسان ان کو بھی لوگوں نے اعتراضات کیے. فاروق اعظم جیسے انسان پر اعتراض ہوئے. چونکہ ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے پہلے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لیا تھا، اور اپائنٹمنٹ لینے کے بعد جو اندر وہ پہنچے ہیں
تو جس آدمی کے ذریعے سے، جس صحابی کے ذریعے سے انہوں نے وقت لیا تھا، وہ صحابی ان کے ساتھ تھے، تو اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ عدل نہیں کرتے۔ فاروق اعظم حیران ہو گئے، کیا لگا آپ عدل نہیں کرتے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جھپٹنا چاہتے تھے کہ میں عدل نہیں کرتا ہوں، تو اس دوسرے صحابی نے کہا یا امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وھذا من الجاہلین، یہ جاہل آدمی ہے، آپ اس کا پکڑنا فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ بخاری میں روایت ہے وکان وقافا علی کتاب اللہ، جو ہی اللہ کا حکم آتا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے جسم پر 2 کپڑے کیسے آ گئے؟ تو اس طرح سے آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں، لوگ آپ کی تنقیدیں کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کی توہین کریں گے، آپ کو وہ عظمت نہیں دیں گے جس کے آپ مستحق، آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ دلگیر نہ ہوں۔ اس لیے کہ میرے ذریعے سے نماز کھڑی ہے، میرے ذریعے سے وہ چیز ادا ہو رہی ہے جس چیز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن، میں امام ضامن ہوں۔ اس ضامن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور مجھے اپنی منصب امامت کا حق ادا کرنا ہے، وہ اپنی صفات پوری کرنی۔ امامت کا تعلق چونکہ مسجد سے ہے، اور مسجد کا سارا کام جو ہے وہ انتظامیہ چلاتی ہے، تو انتظامیہ والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ جب مسجد کا انتظام چلانے کا کام اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ انتظامیہ والوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خود نمازی ہوں۔ بے شمار مسجدوں کا حال یہ ہے کہ جناب انتظامیہ والے اس دن مسجد میں آتے ہیں جس دن مسجد کا انتخاب ہونا ہوگا، کیونکہ اس دن ہمیں صدر بننا ہے، سیکرٹری بننا ہے، اس کے بعد غائب۔ تو پہلی ذمہ داری جو مسجد کے منتظم بنے ہیں وہ نمازی ہیں یا نہیں؟ جس مسجد کا آپ انتظام چلانے کا منصب لے رہے ہیں اس مسجد میں تو اب حاضر ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے نماز منتظم بنیں گے؟ تو پہلی ذمہ داری ہے ہر مسجد کے منتظمین پہلے اپنے آپ کو مکمل نمازی بنائیں۔ ہر مسجد کے منتظمین پہلے اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو کسی عہدے کے لیے مطلوب ہیں، اور وہ مطلوب صفات کیا ہیں؟ تمام گناہ کبیرہ سے محفوظ ہوں اور تمام فرائض کے پابند ہوں۔ گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو، فرائض کے پابند ہو۔ وہ شخص کیسے ہمت کرتا ہے مسجد کا منتظم بننے کی جو داڑھی رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور مسجد کا انتظام چلائے گا؟ جس کو نبی کی شکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے اس لیے وہ اپنی شکل ویسی بنانا نہیں چاہتا، وہ منصبی وہ چیئرمین بننے کے لیے کیوں پہنچتا ہے؟ اور یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے نااہل لوگ عہدے لیں گے اور لوگ نااہلوں کو عہدے دیں گے۔ تو اپنے اندر اہلیت پیدا کرو۔ کب تک تم اپنی یہ چہروں کو رگڑتے رہو گے اور یہود و نصارہ کی شکلیں بناتے رہو گے؟ اور آج تک تم نے کیا پایا یہود و نصارہ کی شکلیں بنا کر کے؟ ادھر سے لعنتیں کریں گے یہود و نصارہ پر اور تہذیب انہی کی اپنائیں گے۔ تو بہرحال مسجد کے منتظمین پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیں، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری مسجد کے تمام انتظامات کو ٹھیک طرح سے چلائیں، اور مسجد کے تمام انتظامات ٹھیک طرح سے چلانے میں پہلا کام ہے امام کا صحیح انتخاب کریں۔ اور امام کے صحیح انتخاب کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ جناب مسجد کے چند بزرگ حضرات جمع ہو گئے یوں خوشکاری سوئی بناؤ امام۔ آپ کون ہوتے ہیں خوش کرنے والے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے علماء کا پینل لانا چاہیے جو قرات سے واقف ہوں، مسائل نماز سے واقف ہوں، اور امامت کے اندر جو شرائط پائی جاتے ہیں ان کو جاننے والے ہوں، اور ان سے کہیں کہ ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے، کچھ امام حضرات آئے ہیں، آپ ان کا انٹرویو کریں، آپ ان کو چیک کر کے پھر ہم کو سلیکٹ کر کے دے دیں، جیسا دنیا کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ اگر کسی یونیورسٹی میں پروفیسر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، سلیکشن کرنی ہوتی ہے، تو باقاعدہ پینل آتا ہے، اور وہ پینل آ کر کے بیٹھ کر کے بھی دیکھتا ہے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں، ان تمام کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر یہ پینل جس کے بارے میں رائے دیتا ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مسجد کے منتظمین کو چاہیے کہ علاقے کے بڑے علماء کو جو قرات کے واقف ہوں، مسائل نماز سے واقف ہوں، وہ ان کو بلائیں، اور ادھر سے ایڈورٹائز کے ذریعے سے اماموں کو جمع کریں، پھر ان سے کہیں یہ ہمارے حضرات امامت کے کینڈیڈیٹ بن کر کے آئے ہیں، آپ ان کا انتخاب کریں۔ جب وہ انتخاب کر کے بتائیں گے فلاں امام منصب امامت کا زیادہ اہل ہے، اس کا سلیکشن کریں۔ اسی طرح سے مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مؤذن مقرر کرے۔ جناب والا یہاں بے شمار مسجدوں کے مؤذن وہ ہیں، ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کشمیریوں کو تو اپنے نبی کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا اتنا کیوں کہہ رہے آپ؟ کہنے لگا ہاں میں نے یہی دیکھا کہ تمہارے کشمیر کے اکثر مؤذنوں کو اپنے نبی کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں کہتے آپ؟ کہنے لگا میں نے فلاں جگہ اذان پڑھی سنی، میں نے کہا کیا ہوا پھر وہاں؟ کہنے لگا وہ محمد رسول، یہ کوئی انداز ہے؟ یہ لکھنؤ کا آدمی کہہ رہا تھا کہ تو تمہارے اماموں کو تو نبی کا نام لینا بھی نہیں آتا۔
مؤذن صحیح ہو، اس کے الفاظ صحیح ہوں، اس کی آواز پر کشش ہو. ہم تو مؤذن اس انسان کو رکھیں گے جو کسی کام کا راہ ہی نہیں ہے، چونکہ لگنے میں کوئی نہیں جہاں تر کو مسجد میں بنائیں گے. شہر میں بہت سارے مؤذن ایسے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سری نگر میں عالی مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا، میں بھی وہاں حاضر تھا. دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب تشریف فرما تھے، ان کو جمعہ پڑھانا تھا. اب جب مؤذن صاحب نے اذان پڑھی تو مفتی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں وہ ایک نظر مجھے دیکھتے تھے، ایک نظر مؤذن صاحب کو دیکھتے تھے. نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے یہ جو اذان پڑھی گئی یہ کون سی اذان تھی؟ میں نے کہا حضرت جی کشمیر کی اذان، آپ دیوبند کی اذان مت دیکھیں. کہنے لگے بھائی یہ تو حیرت انگیز ہے. میں نے کہنے لگا سنو تم. وہ کہتا تھا اللہ اکبر اللہ. کہنے لگے یہ اذان ہوئی صحیح؟ میں نے کہا جی اگر فتوی کی دنیا میں جا کر کے دیکھیں گے تو مسئلہ بہت خطرناک ہے. تو ساتھ میں نے کہا یہ تو کشمیر کے مشہور مؤذنوں میں سے ہے. تو مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھا امام اور اچھے سے اچھا مؤذن، اور جب اچھا ڈھونڈیں گے تو ان کو اچھی سے اچھی فیسلٹیز میں دینی ہوگی. مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے وہ امام کے تنخواہوں کا، امام کی رہائش کا، امام کی تمام سہولیات کا انتظام کریں. اور یہ مملکت اسلامیہ کی ذمہ دار، اور ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے آج کے سرکاری ادارے اپنے اہم ترین ملازموں کے لیے تمام طرح کے انتظامات کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کی رہائش، ان کا بتہ، ان کا ٹی اے ڈی اے، وہ سارے انتظامات جو کرتے ہیں، اسی طرح سے مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اماموں کو زیادہ سے زیادہ جو سہولیات دے سکتے ہوں وہ دیں، اور ساتھ میں ان سے کام بھی دیں. کام لیں، سہولیات ساری مہیا کریں اور کام ان سے لیں. امامت بھی صحیح ہو، خطابت بھی صحیح ہو، مکتب بھی چلائیں، محلوں کے نکاح بھی پڑھیں، اور محلے کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے سدھار کے لیے باقاعدہ پروگرام چلائیں. یہ سارے کام مسجد کے منتظمین کرا سکتے ہیں. یہ کام بھی مسجد کے منتظمین. اس کے ساتھ ہی مسجد کے منتظمین کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ مسجد میں سارے انتظامات کریں. یہ سارے انتظامات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو بہت اچھی میٹنگیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. بہت اچھی پینلنگیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں. اس وقت تو پینلنگوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے مسجدوں میں. اور بعد لوگ کہتے ہیں ہمو بنائے مسجد، اس کیسے بنا ہوگا؟ نئی مسجد کو شہید کر دیں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں مسجد بنانی ہے. تو یہ جو مقابلے کی مسجد بنانی ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایک ہے تعمیر مسجد، تجدید مسجد کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی بنا پر ضرور مسجد نہیں. اور اگر ضرورت کچھ نہیں ہے، صرف دکھلاوے کے لیے مسجد بنائیں گے اور ان کے مقابلے کے لیے مسجد بنائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. جب آپ تعمیر مسجد کا کام کریں گے، یہ کشمیر میں جو سڑکوں پر چندے ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہیں، صرف یہ کشمیر میں یہ پریشانی ہے کہ صاحب ہم پلیٹ لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تعمیر مسجد اور ان لڑکوں کو بٹھا دیتے ہیں جو خود کبھی نمازی نہیں پڑھتے. تو اس سڑکوں کا چندہ صرف کشمیر میں ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم علاقوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں وہ بھی سڑکوں پہ چندہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی سیدھی سادی چھڑ والی مسجد بنائیں گے، مگر یہ سڑکوں کا چندہ. تو مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ چندہ وصول کرنے میں شرعی اصولوں کی پابندی کریں. ان شرعی اصولوں کی پابندی میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہیں سے طے کرتے ہیں ہر گھر کو 1000 روپیہ، ہر گھر کو 500 روپیہ. اس گھر کی مالی پوزیشن ہے یا نہیں ہے یہ یہیں سے طے کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ مسجد کے منتظمین یہیں سے طے کریں ہر گھر کو اتنا دینا ہے؟ یہ پہلے اپنے مفتیوں سے پوچھیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. حصول چندہ کے اسلامی اصول اپنانے بہت زیادہ ضروری ہے. مسجد کے انتظامات میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ کشمیر کا یہ ہے کہ مسجد میں حمام بھی ہوگا، غسل خانے بھی ہوں گے، لیکن نہ بیت الخلا ہوگا نہ پیشاب خانے ہوں گے. اس کا مطلب یہاں کے انتظامیہ یہ کہتا ہے کہ پیشاب تو آپ سڑک پر کریں، اس لیے آپ مسجد میں آ کر کے کریں. تو دنیا بھر میں ہر جگہ مسجدوں کے ساتھ ساتھ بیت الخلاؤں کا انتظام بھی ہوتا ہے. اور اسی لیے بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب میں مسجد میں گیا تھا، وہاں پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، میں قربات میں پیشاب عشاء جائز کہ ناجائز؟ کیونکہ وہ دوسری جگہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی شکل ہی نہیں رہی، میں گھر سے گیا تھا، مسجد میں آ کر مجھے تقاضا آ گیا، میں نے وہیں غسل خانے میں اپنا تقاضا پورا کیا. تو جب تعمیر مسجد آپ کریں گے، اس تعمیر مسجد میں ان دو چیزوں کی جو انسان کی طبعی ضرورت ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ انتظام مسجدوں میں نہیں تھا، لیکن آگے دور بڑھتا گیا، یہ ساری چیزیں مسجد میں آ گئی. تو یہ انتظام بھی مسجد کے انتظامیہ والوں کو کرنا ہے. ہم کبھی کبھی مسجد والوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نے اتنا شاندار سب کچھ کیا، حمام بھی بنا، ٹائلیں لگائی ہیں غسل خانے میں، ان ٹائلوں کی ضرورت نہیں ہے، پیشاب خانے کی ضرورت ہے، وہی نہیں گئی. بعض دفعہ امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب میرے لیے کمرہ بنا ہے لیکن اس میں غسل خانہ ہی نہیں ہے، جناب میرے لیے کمرہ بنا ہے اس میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اب میں مسجد کا گرم پانی لا سکتا ہوں یا نہیں؟ اماموں کے لیے بھی ساری سہولیات مہیا کرنی چاہیے اور نمازوں کے لیے بھی ساری سہولیات مہیا.
اسی طرح سے مسجد کے انتظامیہ اور مسجد کے ائمہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہونے چاہیے وہ شرعی ضوابط کے مطابق، اور ہم حنفی المسلک ہیں، حنفی مسلک کے ضابطوں کے مطابق مسجدوں کے نمازوں کے اوقات طے کریں۔ اس میں طرح طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور اس میں امام اور مسجد کے منتظمین ذمہ دار ہیں۔ آج کا زمانہ علوم کا زمانہ ہے، اب تو نمازوں کے اوقات جاننے کے ہمارے پاس دسیوں ذریعے ہیں، اس لیے صحیح اوقات پر نماز ہونی چاہیے، اور صحیح اوقات پر نماز ہونے کے لیے ضروری ہے امام بھی اور مسجد کے منتظمین ان کا آپس میں مفاہمت ہو اور پوچھ کر کے ایک ضابطہ بنا لیں، اسی ضابطے کے مطابق نمازیں ادا کریں۔ ایک مسجد میں ابھی کچھ دنوں پہلے جھگڑا ہوا۔ کیا جھگڑا ہوا؟ فجر کی اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد جماعت کرنی ہے کہ آدھے گھنٹے بعد جماعت کرنی ہے کہ پون گھنٹے بعد جماعت کر، 3 دڑ ہو گئے مسجد میں، اور بعد میں مسجد میں لڑائی ہو گئی یا نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو غرض یہ کہ اوقات نماز کا تعین کرنا، صحیح طور پر تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے شرعی ضوابط۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے ایک آئین بننا چاہیے، اور وہ آئین شرعی ضوابط کے مطابق، اسی آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو مسجد کے منتظمین کے کندھوں پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ امانت دار ہیں، مسجد کی آمدنی اور مسجد کے خرچ ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا۔ بے شمار مسجدوں کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جناب رقمیں غائب، بے شمار اماموں منتظمین کا حال یہ ہے کہ رقمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دی قرض پر اور بعد میں وصولی نہیں کرتے، اور بے شمار مسجدوں کا حال یہ کہ وہاں حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ پرانی انتظامیہ ہٹا دی گئی، نئی انتظامیہ آ گئی، اس نئی انتظامیہ پرانی انتظامیہ والوں سے کہتا ہے حساب، اور ٹکراؤ چل رہا ہے، بعد میں آ کر مفتیوں سے پوچھتے ہیں کیا فیصلہ کے ساتھ۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مسجد کی آمدنی امانت ہے اور انتہائی خطرناک امانت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، واپسی کا سفر تھا، رات کو ایک جگہ قیام ہوا۔ صبح کو جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیاری کرو، اور اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ میرا کجاوا کسو، وہ کجاوا کس رہے تھے تو کہیں سے تیر آ کر کے لگ گیا اور وہ صحابی شہید ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ خوش ہو گئے، کہنے لگے آخر وقت میں اس کو شہادت مل گئی، آخر وقت میں شہادت مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت اس نے مال غنیمت کی چادر اٹھا لی تھی بغیر اجازت کے، وہ چادر آگ کے شعلے بن کر لپٹ گئی۔ لتشتعل علیہ نار ان الشملۃ التي اخذها، ان الشملۃ التي اخذها، وہ چادر جو اس نے اٹھائی تھی بغیر اجازت کے وہ آگ کے شعلے بن کر لپٹ گئی ہے۔ مسجد کے وہ منتظمین جو مسجدوں کی چیزیں اور مسجدوں کے رکوع اپنے ذاتوں پر خرچ کرتے ہیں اور حساب صحیح نہیں رکھتے ہیں اور غلط جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے ہر ادارے کے لیے ہے، چاہے محتمم ہو، چاہے یتیم خانوں کے ذمہ داران ہوں، چاہے مسجد کے منتظمین ہوں، چاہے کسی بھی اسلامی ادارے کے ذمہ دار جہاں مالیات آتی ہیں اور خرچ ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح کہ مسجد کا پیسہ امانت ہے، اور اس امانت کے معنی ہے کہ اس کا ایک پائی بھی ہمارے ذات پر خرچ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کر کے حصہ، کیونکہ دینے والا مسجد کو دیتا ہے۔ اب جب آپ مالیات کے سلسلے میں اچھی طرح سے معلوم کرنا چاہیے کون سی رقم کہاں پر خرچ کرنی ہے۔ بے شمار مسجدوں کا معاملہ کیا ہے کہ جناب والا محلے میں کسی نے غلطی کی، اس کو جرمانے پر کچھ رقم لی گئی اور وہ بعد میں مسجد میں لگائی گئی، تو جرمانے کی رقم مسجد میں لگا رہا ہے۔ ناواقفیت کی بنا پر یا دیانتداری نے اس کی بنیاد پر بعض دفعہ سنگین غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک مسجد جو پرانی تھی، مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کو خیال آیا کہ بڑی اہم جگہ پر یہ مسجد ہے، یہاں دکان بڑی اچھی بنے گی، مسجد شہید کرائی، پاس میں گورنمنٹ کا پارک تھا، وہاں مسجد بنوائی، اور جہاں یہ مسجد تھی وہاں دکان بنائی، وہ اپنی داماد کو کرایہ کر دی۔ تو جو اصل مسجد تھی وہ ختم کر دی اور وہاں مسجد بنائی جہاں مسجد صحیح تھی ہی نہیں، اور یہ جہاں دکان بنا کر کے وہ اپنی داماد کو دکان دی، محلے میں جھگڑا ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ منتظمین اچھی طرح سے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لیتے ہوئے سوچیں کہ ہم سے بددیانتی نہ ہو، ہم سے خیانت نہ ہو، اور ہم ذریعہ نہ بنے اس مسجد کے عہدے کے لیے کہ غلط استعمال ہو۔ اور آخری بات کہ مساجد ایک بہترین مرکز ہے اسلامی تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا۔ اس وقت ہمارے سماج میں جو خرابیاں ہیں، اور خرابی ہر طبقے میں، دفتروں میں کرپشن ہے، بازاروں میں ملاوٹ ہے، سکولوں کالجوں میں بدکاریاں اور برائیاں ہیں، اور نوجوان نسل میں ڈرگز ہے۔ ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کا
ایک بہترین ادارہ مسجد بن سکتی ہے، اور مسجد کے ائمہ اور مسجد کے منتظمین اس کے لیے بہتر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس ایسے دور میں جس میں اسلام مٹ رہا ہے، بلا شبہ مٹ رہا ہے، لیکن آگے اسلام کا مستقبل روشن ہے، وہ کب ہوگا اور کس طرح سے ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات اور آپ کے اوصاف عالیہ میں سے ایک وصف یہ ہے کہ آپ نے آئندہ پیش آنے والے تمام حالات کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، کب کیا کیا ہوگا۔ اور آج دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پیشن گوئی میں اللہ کے نبی نے فرمائی، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق کیوں نہ ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ ساری پیشن گوئی اللہ کے نبی نے پوری فرمائی۔ ابھی جب کچھ عرصے سے دنیا میں LGBT کا فتنہ چلنے لگا تو میں سوچا وہ حدیث ہم نے کبھی سنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، یہ حدیث ڈھونڈیں گے۔ چاہتے جو حدیث معلوم ڈھونڈی تو تقریباً 10 کتابوں میں حدیث نکلی۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد، ان من اشراط الساعہ ان یختفی الرجال بالرجال وتختفی النساء بالنساء، قیامت کی علامتوں میں سے، وفی روایت ان من اعلام الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بیان فرمایا تھا۔ آج آدھی دنیا میں قانون بنا ہوا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ کریں گےازم، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں لیسبینزم، اور اس کا نام رکھا ہے LGBTQ+B کہتا۔ غرض یہ کہ یہ چیز وہ جو اللہ کے نبی نے، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے اماموں کے متعلق جو فرمایا تھا وہ ہو رہا ہے، اس کو ہمیں سدھار کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام اس طرح سے پھیلے، ہر گھر میں اسلام میں داخل ہوگا، ہر باطل مٹ جائے گا۔ وہ دور کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم جس دور میں اس وقت ہے، اس دور میں امت مسلمہ کے بے شمار انسان دین سے دور جا رہے ہیں اور غیر دین کے قریب آ رہے ہیں۔ شاید کوئی دن نہیں گزرتا کہ دنیا میں ہزاروں انسان اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ دنوں 2 مہینے پہلے کسی خاتون نے فون پر کہا کہ میں فلانی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا میں نے 3 سال ہو گئے میں نے اسلام کو سرچ کیا اور اسلام کو اچھی طرح سے میں نے پڑھا، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا ایسے حالات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا اگر مجھے مسلمان بننا ہوگا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ جہاں ہیں وہیں آپ کلمہ پڑھیں۔ کہنے لگا آئندہ اگر مجھے مشکلات آئیں گی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس اللہ کا اسلام آپ قبول کریں گے اسی اللہ سے کہیں کہ آئندہ میری۔ پھر ساتھ میں کہتی ہے، کیا لگا میں تو جانتا ہے، میں دیکھتی ہوں بہت ساری مجھ جیسے نوجوان لڑکیاں جو ہائر تعلیم پڑھ رہی ہیں اور وہ یونیورسٹی میں PhD کر رہی ہیں، اس نے یونیورسٹی کا نام بھی بتایا۔ کیا لگا وہ ہائر تعلیم پڑھ رہی ہیں، وہ اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں، مگر تم مسلمانوں کی لڑکیوں کو دیکھ کر نفرت ہو جاتی ہے۔ تو دور وہ ہے کہ قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں، جتنا اسلام کے خلاف بولا اور لکھا جا رہا ہے، جتنا اسلام کے خلاف لکھا اتنا ہی اسلام۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس 2 لڑکے آئے، کیا لگا جی ہم نے اسلام کے خلاف چینل بنائی تھی اور ہم دونوں نام غیر مسلم تھے۔ اسلام کے خلاف چینل بنا کر جب ہم اپلوڈ کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے اسلام کچھ اور ہے، ہم اس کو کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسلام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہی کرتے کرتے اچانک ہمارے ذہن میں آ گیا اور وہ دونوں خود بخود مسلمان بن گئے۔ تو میں نے کہا کلمہ کہاں پڑھا؟ کہنے لگا کمرے میں۔ میں نے کہا کس نے کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا کسی نے۔ میں نے کہا کیسے پڑھا تم نے کلمہ؟ کہنے لگا میں نے کمرے میں اندھیرا کیا اور اندھیرا کرنے کے بعد کہا او دنیا کو بنانے والے اللہ، آپ سن رہے ہیں، میں نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا۔ چلا جو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور آج کی چینل چل رہی ہے اسلام کے حق میں۔ تو غرض یہ کہ دور وہ ہے جس میں امت اسلام سے دور جا رہی ہے۔ ہم اپنی مساجد کو، اس ادارے کو استعمال کر سکتے ہیں امت کو دین سے قریب کرنے کے لیے۔ یہ منتشر باتیں جو اللہ نے ذہن میں ڈالی، اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور آپ تمام سننے والے بھائیوں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام ائمہ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے امت کی نمازیں قائم ہیں اور آپ کے ذریعے سے امت اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور آپ منبر پر کھڑے ہو کر جب کہتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ذرا سا سوچیں، بخاری میں حدیث ہے جمعے کے دن فرشتہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے پہلے نمبر پر کون آیا، اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرے نمبر پر کون آیا، ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب، تیسرے نمبر پر جو آیا اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب، چوتھے نمبر پر جو آیا اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، 5ویں نمبر پر جو آیا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا انڈا کھانا جائز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جائز ہے۔
کہ اللہ کے نبی نے کھایا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے کھایا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے انڈا صدقہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، لہذا انڈا حلال ہے. اگر حرام ہوتا تو صدقہ کرنے کا تذکرہ نہیں کرتے. جب یہ 5 منصب بیان ہوتے ہیں، اس کے بعد جب امام منبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگتا ہے تو فرشتہ کھاتا بند کرتا ہے اور سننے کے لیے بیٹھتا ہے خطاب کرنے والا کیا خطاب کرے. یہ حکم اصل میں خطبہ جمعہ کے لیے ہے، اصل تو خطبہ جمعہ کے لیے ہے، لیکن خطبہ جمعہ سے پہلے جب آپ منبر پر بیٹھتے ہوں گے تو آپ ذہن میں تھوڑی دیر کے تصور کریں، اب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں امت کو کیا سناؤں گا. چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، میں ان امت کو کیا سناؤں گا. اس لیے دعا کر کے بیٹھنا چاہیے، یا اللہ میری زبان سے جو نکلے وہ سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے میرے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات میرے اندر پیدا فرما. میرے بھائی، جب آپ ان احساسات کے ساتھ امامت کریں گے تو آپ کو امامت کرتے ہوئے ایک انشراح محسوس ہوگی. اللہ آپ کے منصب امامت کو آپ کی دنیا اور آخرت کے بہتر ہونے کا ذریعہ بنائے.